ہم سورہ پاک کے مفاہیم کی طرف اب بڑھیں گے۔ سورہ پاک کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، جو میں نے پہلے عرض کر دیا، تا سین میم۔ حروف مقطعات پر بہت مرتبہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی، ایک دو باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے بنیاد عرض کرتا ہوں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، آج آپ کو ایک میٹھا سا قول سناتا ہوں، ایک میٹھی سی ہستی، ایک عظیم سا قول سناؤں، ایک عظیم سی ہستی۔ میں کیا لفظ، ایک شیریں سا قول سناؤں، میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کی شیرینی حاصل کرنے والی ہستی، تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان لکل کتاب سرا وسر القرآن فی المقطعات۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا راز یہ حروف مقطعات ہیں۔ کوئی راز ہوتا ہے ہر کتاب کا۔ اب آپ کو پنجابی کا ایک مصرع سناؤں، خاصاں دی گل آما گے نہیں مناسب کرنی۔ میرا خیال ہے حروف مقطعات کی ساری تاریخ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور دیکھو راز ہے نا کتاب کا راز ہے نا یہ، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب کرے اپنا راز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنا راز اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی میں نے نہیں کی، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہ بات نقل کرنے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کا قول مبارک نقل کرنے کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ ان رازوں جو حروف مقطعات ہیں، ان رازوں سے متعلقہ حقائق اور معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر کتاب کا راز ہے، اور حروف مقطعات قرآن کا راز ہے۔ فرمایا ان راز کے حقائق اور معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا جنہیں اللہ نے خود ان رازوں سے آگاہی عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے ان رازوں سے مطلع فرما دیا۔ کون؟ من الراسخین فی العلم، ان لوگوں میں سے جنہیں رسوخ فی العلم کی دولت حاصل ہے۔ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ، فرمایا وہ علماء ربانیین ہیں، عام مولوی نہیں، علماء ربانیین، وہ علماء جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، وہ علماء جن کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ علوم اور وہ حقائق، وہ معانی، وہ راز کی باتیں سکھا دیتا ہے۔ کیا سمجھے؟ عام بندے کی رسائی نہیں، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جنہیں اللہ چاہے اس کی رسائی ہو جاتی ہے، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اچھا، اب جو راز ہے نا، راز بہت سارے ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ کون سا راز عطا فرما دیتا ہے، کسی کو کون سا راز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آپ بعض اوقات اقوال پڑھتے ہیں، فلاں نے کہا حروف مقطعات کے یہ معنی، فلاں نے کہا یہ معنی، تو وہ ان رازوں پر آگاہی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ تا سین میم ان کے معنی کیا ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے خدمت میں قول عرض کیا حروف مقطعات کے حوالے سے، اب اگلا قول عرض کرتا ہوں۔ یہ قول بھی ایک عظیم و رفیع ہستی کا، انتہائی جلیل القدر ہستی کا، ایک ایسی جلیل القدر ہستی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اس کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، پوری کائنات کا وزن کم ہو جائے گا، اس کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو تو یار پتہ ہے وہ ہستی کون ہے، تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تا سین میم کا معنی کیا ہے؟ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورہ شعراء نازل ہوئی، تا سین میم کا کلمہ، یہ حروف مقطعات نازل ہوئے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا معنی متعین فرمایا۔ کیا معنی متعین فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تا سے مراد ہے طور سینا، سین سے مراد ہے سکندریہ کا شہر،
میم سے مراد ہے شہر مکہ۔ گویا یہ 3 قسمیں ہیں جو اللہ نے ان شہروں کی قسمیں فرمائی ہیں۔ طور سینا، پریشانی والی بات نہیں، والتین والزیتون وطور سینین، وہاں بھی طور کی قسم اٹھائی، اور مکہ کی تو پوری سورت لا اقسم بہذا البلد قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے۔ بیچ میں بچا اسکندریہ، میں مختصر سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طور سینا کی قسم رب نے فرمائی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہی تو ہے، رب ہو کے قسم کیوں فرماتا ہے؟ مقام غور ہے نا، قرآن مجید ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ کیوں قسم فرمائی رب نے؟ اس لیے کہ طور رب کی تجلیات کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات رب سے طور پہ ہوتی تھی، ملاقات سے مراد ہے کلام۔ رب کریم حضرت موسیٰ سے کلام فرماتا تھا کوہ طور پر۔ وہ جو تجلی حضرت موسیٰ کی درخواست پر ڈالی گئی وہ بھی کوہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، دیکھ پہاڑ کو، ہم تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو اس کا مطلب تو بھی دیکھ سکے گا، لیکن اگر پہاڑ نہ سہ سکے تو اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے، تو کوہ طور پر رب نے اپنی تجلی ڈالی۔ کیا سمجھے آپ؟ اس کا مطلب ہے طور پہاڑ ہی تو ہے، لیکن رب کی ایک دفعہ تجلی پڑ جائے تو وہ اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ رب ہو کے قسمیں فرماتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کے دل کا کیا مقام ہے، جس پر ہر دم میرے رب کے انوار کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کا کیا عالم ہوگا، حضور کے دل مبارک کا کیا عالم ہوگا۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کے کی، چونکہ ایک قول مبارک بھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں جس کا تعلق براہ راست حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ تو طور چونکہ جلوہ گاہ ہے اس لیے اس کی قسم فرمائی۔ مکہ تو جلوہ گاہ پیغمبر ہے، میرے مصطفیٰ کی جائے ولادت ہے، حضور علیہ السلام کا میلاد مبارک مکہ میں ہوا، اس کی فضیلت سے کون آگاہ نہیں۔ تیسرا شہر ہے جی اسکندریہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو مثنوی کتابی صورت میں چھپی اس کا نام ہے آئینہ سکندری۔ اب آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، آئینہ سکندریہ ایک ایسا شہر گزرا جس ایک شہر کے اندر 20,000 مساجد موجود تھی ایک زمانے میں، اہل حق کی عبادت گاہیں 20,000، 7 قصبوں پر مشتمل تھا، 6 قصبے سمندر میں ڈوب گئے، 1 قصبہ باقی رہا۔ یہ دارا و سکندر آپ نے سنا ہوگا، اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شاعری میں نعتوں کے اندر بھی، دارا و سکندر اور سکندر و دارا، یہ 2 حکمران تھے، 2 طاقتیں تھیں جو آپس میں ہمیشہ مزاحم رہتی، لڑتی جھگڑتی رہتی۔ تو جو دارا تھا، جمشید بادشاہ آپ نے سنا ہوگا، دارا کے پاس کہا جاتا ہے ایک پیالہ تھا جسے جامع جمشید یا جامع جم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ پیالے کے اندر دیکھتا تو دنیا کے حالات کی تصویر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ مرزا غالب نے ایک جگہ کہا تھا، اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا، جامع جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے، ساغر جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے۔ تو مٹی کا دیا، جامع سفال کا مطلب مٹی کا دیا، اس کے پیالے سے میرا مٹی کا پیالہ زیادہ اچھا ہے کہ اگر ٹوٹ گیا تو بازار سے ہم اور لے آئیں گے، کہ وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ اچھا، اب ہوتا کیا، مشہور یہ بات ہے، کتابوں میں لکھی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، کہ یہ جو اسکندر تھا یہ جب بھی مقابلے کی تیاری کرتا تو وہ جو جمشید تھا دارا، اسے پیالے کے اندر وہ دیکھتا تو حالات کا پتہ چل جاتا، وہ پہلے تیاری کر کے احتیاطی تدابیر کر لیتا، ہر مرتبہ سکندر کو شکست ہوتی۔ بالآخر یہ بات توجہ سے سننے والی ہے، میرا مقصد یا میری مقصودی بات اب اگلی ہے۔ سکندر نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو رولا ہے، مشکل ہے میرے لیے فتح حاصل کرنا، اس نے سائنسدان بلائے، انجینئر بلائے، پڑھے لکھے لوگ بلائے، اس نے کہا یار یہ جو جمشید کا پیالہ ہے نا دارا کا، اس کا کوئی توڑ کرنا ہے۔ وہ سارے جمع ہوئے، جمع ہو کے انہوں نے اس کے لیے ایک آئینہ بنایا، شیشہ۔ وہ آئینہ سکندری ہے۔ شہر کے اندر ایک بڑا مینار، وہ مینار دور سے نظر آتا، انہوں نے وہ آئینہ جو اس دور کے سائنسدانوں نے بنایا
وہ آئینہ نصب کیا اس مینار کے اوپر۔ اس آئینے کی خاصیت یہ تھی کہ 100 میل کے فاصلے پر آنے والی چیز اس آئینے میں دکھائی دے جاتی تھی، نظر آ جاتی تھی۔ آج کل جدید دور میں رڈار سسٹم ہے نا، ہاں جہاز وغیرہ آئے تو وہ رڈار میں پہلے آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے کوئی میزائل سسٹم ہوتے ہیں، میزائل وغیرہ ہوتے ہیں، یا آج کل ڈرون ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رڈار کے اندر بھی نہیں آتے۔ لیکن اس دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آئینہ بنایا گیا، اور اس آئینے میں 100 میل کا مطلب کم و بیش 250 کلومیٹر کے قریب، تھوڑا سا کم اس سے، اتنے دور فاصلے سے آنے والی چیز اس آئینے کے اندر نظر آ جاتی، گویا یہ اس پیالے کا توڑ تھا۔ اب اگر دارا کا لشکر آتا تو سکندر کو پہلے نظر آ جاتا اور یہ احتیاطی تدابیر کر دیتا، پھر اس کے بعد اس نے دارا پر فتح بھی حاصل کر لی۔ پھر بعد میں چل کے وہ اس آئینے کو روم والوں نے ایک اور سے مل کر کے توڑا، وہ ایک الگ داستان ہے، میرا مقصود وہ نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سکندریہ ایک شہر ہی تو ہے، چلو اس کے اوپر ایک آئینہ ہی صحیح، رب نے اس کی قسم کیوں فرمائی تا سین میم کے ذریعے، یا اس کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ ہو نہ ہو یہ اشارہ اس طرف ہو، اے قرآن پڑھنے والوں، اگر اس دور میں لوگ علمی میدان میں ترقی کر کے اپنے لیے آئینہ سکندری بنا سکتے ہیں تو تمہیں تو رب نے مصطفیٰ کا قرآن عطا فرمایا ہے۔ اگر تم اس قرآن میں محنت کرو، تم علوم کے میدان میں آگے بڑھو، اگر تم نالج اور ایجوکیشن میں ترقی کرو، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ایجادات کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ؟ آج ہم مسلمان دور کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف تانا نہیں ہے، یہ صرف طنز نہیں ہے، یہ ایک تھپڑ ہے زناٹے دار ہم مسلمانوں کے منہوں پر، کہ کسی نے کہا کہ آپ جس ممبر پہ بیٹھ کے کافروں کی مخالفت کرتے ہو، آپ نے سر پہ ٹوپی انہی کافروں کی بنی ہوئی پہنی ہوتی ہے، آپ جس مسلح پہ بیٹھ کر ان پہ فتوے لگاتے ہو وہ مسلح انہی کے ملک میں تیار ہوا ہوتا ہے، جس ساؤنڈ سسٹم میں آپ تقریریں کرتے ہو وہ ساؤنڈ سسٹم وہاں سے آتا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، بنیادی باتیں، بڑی بڑی ایجادات کو تو چھوڑیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو رب نے قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی جس کتاب کے ایک لفظ کا مقابلہ 1 کروڑ آئینہ سکندری نہیں کر سکتے، وہ سکندر کے کروڑ آئینے قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ وہ لوگ علمی میدان میں آگے سے آگے، اور ہم لوگ جہالت کے میدان میں آگے سے آگے، ہم علمی میدان میں پیچھے سے پیچھے، اور ناکارہ سے ناکارہ۔ گرامی المرتبہ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن مجید کے لفظوں کو اپنے لیے آئینہ بناؤ، اس آئینے میں تم اپنی تصویر بھی دیکھو گے، اس آئینے میں کائنات کو بھی دیکھو گے، اور اس آئینے میں اترتے چلے جاؤ گے تو کائنات بنانے والے رب کے انوار بھی تمہیں نظر آنے لگ جائیں گے، رب کریم کی معرفت کے انوار بھی آئینہ قرآن، قرآنی لفظوں کے آئینے میں تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا طا سین میم، اور تیسرا سرزمین مکہ، اس کی قسم رب کریم نے فرمایا